فتحت ابواب الجنة على الصائمين من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جنت کے لفظی معنی باغ کے ہیں. جنت چونکہ حسین و جمیل باغات کے مجموعے کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کو جنت کہا گیا ہے. رمضان المبارک کو جنت سے خاص مناسبت حاصل ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان الجنت لتبخر وتزین من الحول الى الحول، کہ جنت کو خوشبوؤں سے بسایا جاتا ہے اور آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے 1 سال تک لدخول شہر رمضان، اور استقبال ہوتا ہے رمضان کے مہینے کا، کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے 1 سال پہلے سے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے. جنت پہلے سے آراستہ ہے، سجی سجائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے سجاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کتنی مزین کی جاتی ہے اور کتنی سجائی جاتی ہے، ہمارا وہم و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے. رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو سال بھر جس جنت کو سجایا گیا تھا رمضان کی استقبال میں، اس جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور کن لوگوں کے حق میں کھولا جاتا ہے؟ علی الصائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کھولا اسے جاتا ہے جس میں جانے کی اجازت دینا مقصود ہوتا ہے. اگر اس میں کسی کو آنے کی اجازت ہی نہ ہو تو اس کے کھولنے کا کیا فائدہ؟ آپ اس کو مثال سے سمجھیں کہ کسی نے دکان کھولی، کرانہ شاپ اس نے کھولا، گاہک پہنچا اور اس نے کہا کہ مجھے شکر چاہیے، اور دکان میں شکر موجود ہے، اور اس نے دکان کا گیٹ بھی کھول دیا ہے، شٹر بھی اس نے اٹھا دیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ دینے کی نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے دال چاہیے، اس نے کہا کہ دکان میں دال تو ہے لیکن دینے کی نہیں ہے. اب یہ جو چیز مانگتا ہے دکاندار کہتا ہے کہ دینے کی نہیں ہے، تو گاہک کہے گا کہ جب دینے کی نہیں ہے اور آپ بیچنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ دکان کھول کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ دکان بند کر دیتے. تو جب ایک انسان اگر کوئی دکان کھولے اور وہ اس میں کا جو سامان ہے وہ کسی کو دینا نہ چاہتا ہو، تو پھر ہم اسے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ بھی ناسمجھ آدمی ہے. جب دکان میں کوئی چیز بیچنا ہی نہیں چاہتا ہے تو پھر کھول کر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین وہ
ہر عیب سے پاک ہیں۔ انہوں نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ صرف صحابہ کے لیے کھولے جاتے ہیں اور تابعین کے لیے کھولے جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی الصائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک امت محمدیہ کے جتنے روزے دار ہیں سب کے حق میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور دینا انہیں ہے جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں۔ تو گویا روزہ یہ جنت میں جانے کا اہم ترین عمل اور سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں جس جنت کے کھول دیے جانے کی خوشخبری سنائی کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلا رہے ہیں کہ تم ایسے روزے رکھو اور اس انداز سے اس مبارک مہینے کو گزارو کہ جنت کے کھلے ہوئے دروازے اس کے تم مستحق بن جاؤ اور اس جنت میں تم جنت میں جگہ پا سکو۔ اور جس جنت کا شوق دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو معمولی بھوک اور پیاس ہے یہ تو وقتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے تم پیاسے اور بھوکے رہ رہے ہو، تم نے اپنی مرضی کو چھوڑا، اللہ کی مرضی کو اختیار کیا، تم نے اپنی چاہت کو چھوڑا اور اللہ کی چاہت کے آگے تم نے اپنے آپ کو گویا ڈھال دیا، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں اور اشاروں کا تابع بنا لیا۔ یہ ادا اللہ کو تمہاری ایسی پسند آتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اب وہ جنت جو اس مبارک مہینے میں جس کے دروازے کھول دیے گئے اور جس کا شوق دلایا جا رہا ہے، وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی، میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے ایسی جنت ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اب تک ان نعمتوں کے نام بھی نہیں سنے ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے۔ اب ظاہر جنت جب ایسی ہے کہ نہ کسی انسان نے اس کو دیکھا ہے اور نہ کسی نے اس کے نام سنے ہیں اور نہ وہ دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے، اب اندیکھی چیز جب سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ وہ کیسی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اسے سمجھانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں جنت کا نظارہ کروایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں کسی طرح سمجھ میں آئے، لیکن ظاہر ہے کہ جب اندیکھی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بعض مرتبہ سمجھایا کچھ جاتا ہے، آدمی سمجھ کچھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آم زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے، اب اگر ہم اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ آم ایسا ہوتا ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ آم شکر کی طرح میٹھا ہوتا ہے تو شکر کی طرح تو نہیں ہوتا ہے، آم کی مٹھاس تو اپنی مٹھاس ہوتی ہے اور شکر کی مٹھاس اس سے جدا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آم جام کی طرح ہوتا ہے تو بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جام تو جام ہے اور آم آم ہے۔ آپ آم کو کسی اور چیز سے مثال دے کر سمجھائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آم آم نہیں رہے گا، جام بن جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک بچہ ایک اندھے آدمی کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ کیا آپ کھیر کھائیں گے؟ تو اندھے نے کھیر کبھی کھائی بھی نہیں تھی اور وہ تو اندھا تھا، اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔
تو اس نے پوچھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے، تو بچے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بچے کا چھوٹا سا ذہن، اس نے سوچا، اس نے کھیتوں میں بگلے دیکھے تھے جو سفید ہوتے ہیں، تو اس نے بچے کا ذہن فوراً منتقل ہوا کہ کھیر سفید ہوتی ہے اور بگلے بھی سفید ہوتے ہیں، تو اس نے فوراً کہا کہ بگلے کی طرح ہوتی ہے۔ اب اندھے نے بگلا کب دیکھا تھا، تو اندھے نے فوراً کہا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے۔ تو اب بچہ پھر پریشان ہو گیا اور اس نے سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے دماغ کو اس نے استعمال کیا اور ہاتھ اس نے ٹیڑھا کیا اور کہا کہ بگلا ایسا ہوتا ہے۔ اندھے نے اس کا ہاتھ ٹٹولا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اتنی ٹیڑھی کھیر میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ تو جب نرم و ملائم کھیر اندھے کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو پھر وہ ٹیڑھی کھیر بن جاتی ہے۔ تو ہم نے بھی جنت دیکھی نہیں ہے، جب ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ جنت ایسی ہوتی ہے تو اچھی اور نرم و ملائم کھیر بھی ٹیڑھی کھیر بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افصح العرب تھے، اللہ نے آپ کو سمجھانے کی بہت غیر معمولی اور بہترین صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے فہم کو سامنے رکھ کر کہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے قریب الفہم کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی، اور دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں انہی کو مثال میں پیش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنسوا العظیمتین، کہ دو عظیم الشان چیزوں کو مت بھولو، ہمیشہ یاد رکھو۔ قلنا وما العظیمتان یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عظیم چیزیں کون سی ہیں؟ تو قال الجنت والنار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت اور دوزخ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا تو تذکرہ ہمارے سامنے بار بار آتا ہے، اور شاید کوئی دن ایسا گزرتا ہے جب اہل ایمان جنت اور جہنم کا ذکر نہ کرتے ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو مت بھولو۔ تو اس کے بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، جس کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ اس کے الفاظ کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن اس کی حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اب سے چند سال پہلے جب خط کا زمانہ تھا اور لوگ خط لکھا کرتے تھے، تو خط کا ایک شروع والا مضمون ہوتا تھا جس میں یہ تحریر ہوتا تھا کہ اللہ کے فضل سے میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں، دیگر کیفیت یہ ہے کہ، اور آگے پھر 1 مہینے سے بیمار ہوں، علاج چل رہا ہے، ابھی کچھ طبیعت میں افاقہ ہے، دعا کیجئے کہ اللہ مکمل صحت عطا فرما دے۔ تو اب یہ جو خط ہے اس کا جو شروع کا مضمون ہے، ہر خط لکھنے والا اسی مضمون کو استعمال کرتا تھا۔ تو لکھنے والا بھی جب یہ لکھ رہا تھا کہ اللہ کے فضل سے میں خیریت سے ہوں، تو وہ یہ سمجھ کر لکھ رہا ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اور پڑھنے والا بھی جب اس کو پڑھتا تھا تو یہی سوچ کر پڑھتا تھا کہ خط لکھنے والا اس کے کوئی معنی سمجھ کر نہیں لکھ رہا ہے، اس لیے اصل خط شروع ہوتا تھا دیگر کیفیت یہ ہے کہ اس کے بعد سے، اس لیے کہ اس نے دیگر کیفیت یہ ہے کہ اس کے بعد لکھا کہ 1 مہینے سے بیمار ہوں، اور 2 سطر پہلے لکھا اللہ کے فضل سے میں خیریت سے ہوں۔ تو بالکل ایک دوسرے سے ٹکرانے والی بات لکھی، لیکن چونکہ وہ جو شروع کے الفاظ تھے
اس کو اتنی مرتبہ استعمال کیا گیا، اتنی مرتبہ لکھا گیا کہ لوگ اس کے اصل مفہوم لوگوں کے ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ تو ایسے ہی اہل ایمان کے زبان پر جنت کا تذکرہ اور جہنم کا ذکر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ جنت اور جہنم کے الفاظ کو تو یاد رکھتے ہیں، اس کی حقیقتیں ان کے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس پر متوجہ فرمایا، متنبہ کیا کہ جنت اور جہنم کو اس کی حقیقتوں کے ساتھ یاد رکھو، تب تمہارے لیے اعمال کا کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جنت میں کون داخل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما يدخل الجنت من یرجوہا، جس کو جنت میں داخل ہونے کی امید ہوگی تو وہی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو امید نہیں ہوگی اسے جنت کا داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اب امید کیسے بنتی ہے؟ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزہ مغفرت کا سبب بنتا ہے جب اس کو احتساب کے ساتھ رکھا جائے، ثواب کی امید کے ساتھ رکھا جائے۔ تو ہم روزہ رکھیں اس امید میں کہ اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے۔ ہم نے تراویح پڑھی اور ہمیں اس کے وجہ سے امید ہے کہ اللہ اس نیک عمل کے ذریعے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو مومن اپنے ہر نیک عمل کے ساتھ جنت کا امیدوار بنے کہ اللہ مجھے اس کے بدلے، مجھے امید ہے کہ جنت عطا کی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مایوس ہے اسے جنت نہیں ملے گی، جسے امید ہے اسے جنت ملے گی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جنت جنتیوں کے لیے اتنی بیتاب ہے کہ ما من یوم الا والجنت والنار تسألانی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں جنت اور دوزخ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتے ہوں، سوال نہ کرتے ہوں۔ فیقول الجنہ، جنت کہتی ہے، یا رب قد طابت ثماری، اے میرے رب میرے پھل تیار ہو چکے ہیں، نعمتیں شباب پر ہیں، وَأَطْرَدَتْ انہاری، اور میری نہریں جاری ہو چکی ہیں، بہہ رہی ہیں، وَاشْتَقْتُ أَوْلِيَائِي، اور میں اپنے مکینوں کی مشتاق ہوں، مجھے استعمال کرنے والے کب آئیں گے، میں بے چین ہوں۔ فَعَجِّلْ إِلَيَّ أَهْلِي، آپ میرے اندر رہنے والوں کو جلدی بھیج دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یسأل اللہ الجنت ثلاثا، کہ جب کوئی مسلمان 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے، الا قالت الجنہ، تو جنت اس کے جواب میں کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیجئے۔ ومن استجار باللہ من النار، اور جو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، قالت النار، تو جہنم کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اللہ اس کو جہنم سے آپ بچا دیجئے، اس کو پناہ عطا فرمائیے۔ تو جنت، جب دنیا میں کوئی مومن 3 مرتبہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو جنت خود اس کے لیے سفارش کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اے اللہ اس کو تو دے دیجئے، اس نے تو 3 مرتبہ جنت مانگی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنت خود کسی کے لیے اگر سفارش کرے تو کیا اسے جنت نہیں ملے گی؟ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک میں خاص طور پر افطار سے پہلے جن دعاؤں کے اہتمام کی تلقین فرمائی،
ان میں یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے اور جہنم سے مجھے پناہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ایسے ہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے عمومی طور پر یہ دعا بھی ثابت ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار اور اللہم اجرنی من النار۔ تو مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لیے دعا فرماتے اور حضور نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ اب یہ جو جنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں آدمی اللہ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوگا، کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو حضور نے صاف صاف فرمایا کہ میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے ہم اپنے اعمال کو نہ دیکھیں کہ ہمارے عمل کتنے چھوٹے اور مختصر ہیں، ہم اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اس لیے ہم بظاہر ایک چھوٹا سا عمل انجام دے رہے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہنے کا، اور تراویح بڑی مشکل سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کو ہم انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ رحمت بے پایاں ہے، اس لیے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی لازوال نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ جنتی جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو سفید پر لگے ہوئے عظیم الشان اونٹوں کی سواریاں ان کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہوں گی، اور جنتی اس پر سوار ہو کر جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ اب یہ جو حضور نے سفید پر والے عظیم الشان اونٹ فرمائے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس کو ہم اشاراتی زبان کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے کہ جہاز ہوں گے جو جنتیوں کو جنت تک پہنچائیں گے، تو اس زمانے میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سواری نام تو اس سواری کا لیا جو حضور کے زمانے میں تھی، اور اس کو پر لگا دیا سفید۔ آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سفید پر تو جہاز کے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہ تو ہمارے زمانے کی سواری ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے اور اس سے بہتر سواریاں وجود میں آئیں اور وہ جنتیوں کے لیے اس جیسی سواری کا اللہ تعالی انتظام فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کی طرف بڑھنے لگیں گے تو ایک روایت میں ہے کہ ابھی جنت 70 سال کی مسافت پر ہے، وہیں سے اس کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور دوسری روایت میں ہے کہ 100 سال کی مسافت سے، اور تیسری روایت میں ہے 500 سال کی مسافت ابھی ہوگی اور وہیں سے خوشبو مہکنا شروع ہوگی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 1000 سال ابھی باقی ہوں گے جنت تک پہنچنے، اور خوشبوئیں جنت کی وہیں سے مہکتی رہیں گی اور محسوس ہوں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں 70 اور دوسری میں 100 اور تیسری میں 500 اور چوتھی میں 1000 کا تذکرہ ہے۔ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا درجہ اللہ کے نزدیک جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی دور سے اسے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہوگی۔ اب جیسے ہی کوئی خوشبو محسوس ہو، بریانی کی خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہو، تو اس وقت آپ اور بھوک بھی آپ کو لگ رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس سے بھوک میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جنت کی میں بھی آدمی پہنچا نہیں اور یہیں سے اس کی خوشبوئیں محسوس ہونا شروع ہوگی، تو پھر آدمی
کے دل میں جنت کا شوق بڑھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اور اگر اسے کوئی بہت بڑی خوشی کی خبر اچانک سنا دی جائے تو وہ اتنا کمزور دل واقع ہوا ہے کہ وہ اس خوشی کی خبر کو سن کر ہی مر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ میرا بندہ بہت کمزور ہے، اس لیے جنت کی خوشخبری عطا کرنے سے پہلے اللہ فرشتے سے کہیں گے کہ تم میرے بندے کے دل کو کنٹرول کرو۔ وہ بندے کے دل پر ہاتھ رکھے گا اور پھر اس کے بعد اس کو سنایا جائے گا کہ تم جنتی ہو اور تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، تب وہ جنت کی اس خوشی کو برداشت کر سکے گا۔ اب جیسے ہی وہ جنت کی طرف آگے بڑھے گا، جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے سے پہلے ایک درخت ہے جس کی جڑ سے 2 چشمے جاری ہوں گے۔ ایک چشمے کا پانی جیسے ہی وہ جنتی پیے گا تو پیٹ میں جو گندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے ان کو صاف کر دیں گے اور ختم فرما دیں گے۔ ہمارا جو جسم ہے اس میں ایک بڑا حصہ اس گندگی کا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے چہرے پر رونق بھی نظر آتی ہے اور ہم صحت مند بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو موشنز ہو رہے ہوں تو پھر 2-4 دن ہی اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو آدمی کا چہرہ پچک جاتا ہے، چہرے کی رونق غائب ہو جاتی ہے، کمزوری اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے اور آواز میں بھی نقاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بھی آپ کا یہ حال کیوں ہوا تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ بس 2-3 دن سے موشنز ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چہرے پر جو رونق دکھائی دے رہی تھی، جسم میں جو طاقت ہم محسوس کر رہے تھے، یہ اس گندگی کا اثر ہے جو ہمارے پیٹ میں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جنت وہ گندگی کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جنتی کے جسم میں جتنی گندگیاں ہیں ان سب کو صاف فرما دیں گے اس پانی کے پینے کی وجہ سے۔ ایک اور چشمہ اس کی جڑوں سے نکل رہا ہوگا، وہ جنتی اس میں نہائے گا اور نہانے کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بال سیٹ ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں بالوں کو سلیقے سے جمانا جہاں مردوں کے لیے ایک کار دارد ہے کہ آدمی کو اب کنگھی رکھنی پڑتی ہے، آئینہ دیکھنا ہے، اپنے بالوں کو سیٹ کرنا ہے، اور جو نوجوان ہیں ہر کچھ دیر کے بعد اپنے بالوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ کہیں بال بے سلیقہ نہ ہو گئے ہوں، اور عورتیں تو ان کو آدھا گھنٹہ اور 15 منٹ اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے اور سلیقے کے ساتھ ان کو ترتیب دینے کے لیے لگتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خود بھی ایک تکلیف کی چیز ہے۔ اگر جنت میں بھی یہی سلسلہ رہے کہ روزانہ ان کو چوٹی بھی ڈالنا ہے، کنگھی بھی کرنا ہے، اپنے بالوں کو بکھرنے سے بچانا بھی ہے، تو جنت یہ بھی تکلیف کا ایک اس میں گویا عنصر رہے گا، اور جبکہ جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے جنتی کو تکلیف ہو اور جنتی کو کسی بھی قسم کا تکدر ہو۔ اس لیے اس پانی کا اثر یہ ہوگا کہ ہم جس انداز سے اپنے بالوں کو جمانا چاہتے ہیں کہ بال اس انداز سے رہیں، اس ڈیزائن کے رہیں، اس پانی کے میں نہانے کا اثر یہ ہوگا کہ وہ بال اس سلیقے کے ساتھ جم جائیں گے اور ترتیب وہ پالیں گے، اور ضرورت نہیں رہے گی پھر کنگھی کرنے کی اور بالوں کو بار بار اس کی طرف دھیان دینے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے اس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور اس میں جو مٹی استعمال کی گئی ہے وہ نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اور اس میں جو دھول ہے وہ زعفران کی ہوگی۔ اب ظاہر ہے
کہ جس جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے بنایا ہے وہ جنت کتنی خوبصورت ہے، جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہیں اور جس کا گارا مشک کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اللہ تعالی نے جو بنائی ہے اس کے 8 دروازے ہیں، اور ایک ایک دروازے کی چوڑائی، ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی چوڑائی کو سمجھانے کے لیے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انما بین المصراعین من مصارع الجنت کما بین مکۃ وحجرہ وکما بین مکۃ وبصرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 2 پٹوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا چوڑا ہے جتنی چوڑائی مکے اور حجر کے درمیان ہے، اور جیسی چوڑائی مکے اور بصرہ کے درمیان ہے۔ یہ جو حجر ہے یہ بحرین کی ایک بستی کا نام ہے، اور بصرہ یہ شام کا ایک شہر ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ 40 سال تک آدمی اگر چلتا رہے تو جتنی مسافت طے کرتا ہے اتنی چوڑائی ایک ایک دروازے کی ہے، اتنے چوڑے دروازے، اور اس میں داخل ہونے والوں کا انداز اور ہجوم جو ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیک وقت 7 لاکھ لوگ ان دروازوں سے داخل ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 لاکھ جو داخل ہوں گے تو وہ اسی انداز سے داخل ہوں گے کہ اس انداز سے داخل ہوں گے کہ کندھے کندھے سے چھل رہے ہوں گے۔ اور میں سمجھانے کے لیے عام طور پر ایک مثال دیتا ہوں کہ شادی خانے میں جب کوئی تقریب ہو، ولیمہ ہو، اور 1000 لوگوں کو مثال کے طور پر دعوت دی گئی ہو، تو جیسے ہی ڈائننگ ہال کا گیٹ کھولا جاتا ہے تو اندر داخل ہونے والے جس انداز سے داخل ہوتے ہیں، حالانکہ سب کو یقین ہے کہ ہمیں دعوت دی گئی ہے اور ہمارے حصے کا کھانا پکا ہوا ہے، بلکہ جتنے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اس سے کچھ زیادہ ہی کھانا بنایا جاتا ہے تاکہ اگر کچھ لوگ بڑھ جائیں تب بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ سب کو یقین ہے کہ کھانا ہمارے حصے کا موجود ہے، لیکن داخل جو ہوتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بڑھ کے جام لے لے یہ بزم اسی کی ہے، بس جو سب سے پہلے اندر پہنچ کر چیئر پر قبضہ کرے وہ سمجھتا ہے کہ بس آج میں کامیاب ہو گیا۔ تو جس انداز سے لوگ شادی خانوں کے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہیں، یہ منظر ہمیں سمجھاتا ہے کہ جنت میں اسی طرح لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے چھوٹی جو جنت ہے وہ اس دنیا سے 10 حصے بڑی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا محل ہو اور اس میں ہم اکیلے رہیں تب تو رات میں آدمی کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی بڑا گھر ہو اور اس میں آدمی اکیلا سو رہا ہو تب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر خود ہی اسے کھانے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ تو جنت اگر ایک بڑا دنیا کا ایک معمولی سا بڑا گھر، اس میں اکیلا آدمی رہے تو وحشت میں محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان ہے، یہ انس سے اس کا مادہ بنا ہوا ہے، تو یہ معاشرتی جانور ہے، یہ تو لوگوں کے ساتھ رہنے سے اس کا دل لگتا ہے۔ تو جنت اگر ایک ایک جنتی کو اتنی بڑی دے دی جائے جو اس دنیا سے 10 حصے بڑی ہو تو آدمی کا دل کیسے لگے گا؟ یہ تو وحشت محسوس کرے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں وحشت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ جب یہ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو اس کا اس شاندار انداز میں استقبال کیا جائے گا کہ اللہ کی وہ معصوم مخلوق جن کو فرشتے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ جنت کے ہر دروازے سے
فرشتے ان کے اوپر داخل ہوں گے، ان کا استقبال کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو ان اعمال پر جم جانے کی وجہ سے، نیکیوں پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے کے لیے تم نے جو کوششیں کی ان کی وجہ سے، فنعم عقبى الدار، یہ بہترین گھر ہے جس میں تمہیں ٹھکانہ عطا کیا جا رہا ہے۔ تو فرشتے استقبال کریں گے، سلامی دیں گے، کہ جیسے ہی بادشاہ پہنچتا ہے تو پھر فوج سلامی دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس جنتی کو فرشتوں کے ذریعے سلامی دلائیں گے۔ اب کیا خوشی ہوگی اسے جنت میں داخل ہوتے وقت کہ اتنے فرشتے سلامی دے رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ اللہ رب العزت خود بھی اسے سلام کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر سلامتی کا اعلان ہو رہا ہو تو اب اس جنتی کو جو خوشی ہوگی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلی جو مہمان نوازی ان کی جائے گی اس روٹی سے کی جائے گی جس میں دنیا کی ساری نعمتوں کے مزے ہوں گے۔ وہ گویا ایک کیک ہوگا جس میں دنیا کی ساری نعمتوں کے مزے ہوں گے۔ ایسا یہ کیوں کھلایا جائے گا؟ ہم دنیا میں مختلف خطوں اور علاقوں میں رہتے ہیں اور اللہ نے دنیا کے ہر حصے میں الگ الگ ٹائپ کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ دنیا میں آدمی کتنے ہی سال رہے وہ دنیا میں موجود ساری نعمتوں کو کھا تو کیا سکتا ہے، اس کے ناموں کا بھی اسے پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہر ملک میں الگ نعمتیں، ہر ملک میں الگ چیزیں، تو دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں ان کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اب جنت میں جیسے ہی جنتی پہنچیں گے اور ایک دوسرے سے تعارف ہوگا تو اس وقت کوئی مصر کا ہوگا اور کوئی افغانستان کا ہوگا، کوئی ہندوستان کا ہوگا اور کوئی کسی اور ملک کا ہوگا۔ تو جیسے ہی عرب کا ایک آدمی کہے گا کہ ہمارے پاس تو اتنی قسم کے کھجور ہوتے تھے، 100 قسم کے کھجور ہوتے تھے، تو ہم نے تو 100 قسم کے کھجوروں کے نام بھی نہیں سنے۔ وہ کہے گا کہ میں نے بالکل درخت کے اوپر جیسے ہی پکے اور شیرہ ٹپکنے لگا تو میں نے ایسے کھجور استعمال کیے ہیں، تو ہمارے منہ سے ظاہر ہے کہ رال ٹپکنا شروع ہو جائے گی کہ بھی اتنے مزیدار کھجور تو میں نے کبھی دنیا میں استعمال نہیں کیے۔ اور ایک غم ہوگا کہ کاش اللہ مجھے عرب میں پیدا فرماتے۔ اور مصر کا آدمی جب کہے گا کہ ہمارے پاس جو مالٹا ہوتا تھا وہ اتنا بڑا اور اتنا مزیدار اور اتنا میٹھا ہوتا تھا کہ جیسے ہی اسے کھائیں تو جی چاہتا کہ اور کھائیں۔ تو اب ہندوستان میں جو آدمی ہے وہ کہے گا کہ بھی ہمارے پاس جو سنترے ہوتے وہ تو کھٹ میٹ ہوتے تھے، تو اسے غم ہوگا کہ کاش میں مصر میں پیدا ہوتا۔ اب جنت میں اگر جنتیوں کو غم ہونا شروع ہو جائے تو پھر جنت تو اس کا تو مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا ڈر ہوگا نہ پچھلے کسی نقصان کا غم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہوتے وقت ہی جو کیک ان کو عطا کریں گے وہ دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ سارے مزے اس کیک میں ہوں گے اور وہ سارے مزوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اور جنت میں جب تعارف ہوگا کہ میں نے یہ کھایا تھا تو جنتی کہے گا کہ میں نے تو ابھی جیسے ہی جنت میں داخل ہوا اسی کو کھا کر آیا ہوں۔ اب جس نعمت کا بھی تذکرہ ہوگا جنتی اس کی نعمت اور اس نعمت سے اور اس مزے سے فارغ ہو چکا ہوگا، تو اب اسے غم نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جنت میں انسان اکیلا نہیں رہے گا۔ جنتیں تو ہر ایک کی الگ الگ ہوں گی، لیکن اس کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی جنت میں بھی ہوگا اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر سکے گا، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکے گا اور ایک دوسرے کے پاس جا بھی سکے گا۔ اور پھر انسان کہتے ہیں کہ
پڑوسی جس انداز کے ہوتے ہیں، ساتھ میں رہنے والے جس انداز کے ہوتے ہیں تو ان سے دل لگتا ہے۔ اگر ساتھ میں جو لوگ ہیں، آپ کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ رہتے ہوئے آپ گھنٹوں بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ 2 منٹ بھی بات نہیں کر پاتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ دل ہی نہیں لگتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ آدمی کا دل جن لوگوں کے درمیان لگتا ہے، اگر وہ لوگ جنت میں ساتھ میں رہیں گے تو پھر اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، آیت ایسی ہے واتبعتهم ذریتهم بإیمان، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور ان کی جو اولاد ہے، ذریت ہے، ایمان میں جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے جنت میں ان کا جو لیول ہے وہاں تک پہنچا دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہوگا کہ اولاد اگر اس نے اتنی نیکیاں نہیں کی ہیں جتنی ماں باپ نے کی ہیں، اور ماں باپ اونچی جنت میں ہیں، تو یہ اولاد اگر ایمان والی ہے اور اتباع کرنے والی ہے تو اللہ ان کی برکت سے ان کو بھی اسی اعلیٰ درجے کی جنت میں پہنچا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور وہ جو ماں باپ ہیں، اونچے اعمال والے ہیں، ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، دنیا میں آدمی کو جن سے محبت ہے آخرت میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جن سے محبت ہے، دوستی ہے، تعلق ہے، تو اب ان کے ساتھ آدمی جنت میں رہے گا تو وہ جنت اور مزیدار بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں اس کی جو سیٹنگ ہوگی وہ جنت کی مرضی کے مطابق روزانہ بدلا کرے گی۔ گھروں میں ہم کبھی سفید کلر ڈالتے ہیں، اس کو بہتر بنانے کے لیے کبھی گلابی کلر لگا دیتے ہیں، اور کبھی کسی اور رنگ سے اس کو رنگ دیتے ہیں۔ اور عورتیں، ان کا تو خاص مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی سیٹنگ کو چینج کرتی رہتی ہیں، کہ کبھی انہوں نے پلنگ اس طرف بچھایا اور چند دنوں کے بعد پھر اس کی سیٹنگ کو چینج کی، تو سیٹنگ چینج کرتے ہیں تو پھر اس میں دل لگتا ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر جنت ایک ہی ڈیزائن کی رہے تو جنتی تو اس میں رہتے رہتے بور ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ جنت کی سیٹنگ تب بدلتی رہے گی، جنتی جیسا چاہے گا اسی طرح سے اس کا ڈیزائن بدلتا رہے گا۔ اس میں جو باغات ہیں اور ان باغوں میں جو پھل ہیں، ابھی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر کھاتے ہیں تو کھانا سلیقے سے کھائی ہوئی چیزیں ہمارے معدے تک پہنچتی ہیں، اور لیٹ کر کھائیں تو ظاہر ہے کہ جیسا اسے معدے میں پہنچنا چاہیے اس انداز سے وہ نہیں پہنچتی ہے، اور پہنچنے کا جو نظام ہے اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے، اور مریض عام طور پر لیٹ کر کھاتے ہیں، ورنہ صحت مند آدمی بیٹھ کر کھاتا ہے۔ اور پھر چلتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آدمی ہر چیز کو نہیں کھا سکتا ہے، لیکن جنت کی ان پھلوں اور نعمتوں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ آدمی وہ پھل لیٹے، بیٹھے اور کھڑے تینوں حالتوں میں حاصل کر سکے گا۔ ابھی دنیا میں جو درخت ہوتے ہیں تو کبھی تو ان پر چڑھنا پڑتا ہے ان کے پھل توڑنے کے لیے، اور کبھی کوئی آلہ استعمال کرتا ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے اس کے نکالنے کے لیے۔ وہ اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ لیکن جنت کے جو درخت ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی لیٹا ہوا ہے، کھانا چاہتا ہے، شاخ اس کے قریب آ جائے گی، اور کھڑا ہوا ہے تو وہ اس کو حاصل کر سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان کے پھل مکمل طور سے ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے، وہ مکمل ان کے تابع ہوں گے، وہ جس حالت میں اور جس شکل میں بھی اس کو حاصل کرنا چاہیں گے پھل ان کے قریب آ جائیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے درختوں کے جو پتے ہیں وہ جب حرکت کریں گے تو اس میں سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز پیدا ہوگی، ایک نغمگی ہوگی۔ دنیا میں انسان اپنے آپ کو بور ہونے سے بچانے کے لیے، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹس پر اور جہاز میں ہلکی ہلکی موسیقی لگائی جاتی ہے شاپنگ مالز میں، تاکہ آنے والوں کا دل لگے اور وہ بور نہ ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ جو موسیقی ہے، اس کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان کا گانا کہا ہے۔ دنیا میں تو یہ حرام ہے، لیکن انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ اس کو سنے اور اسے ایک مستی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ نعمت جنت کے لیے اٹھا کر رکھی ہے، تو اب جنت میں جیسے ہی درختوں کے پتے حرکت کریں گے، ایک نغمگی پیدا ہوگی، ہلکی ہلکی سی سریلی آوازیں پیدا ہوں گی اور میوزک سنائی دے گی اور آدمی مست ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جنت میں ایک طرف شہد کی نہریں ہوں گی، دوسری طرف صاف اور شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، اور پانی انتہائی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور ان نہروں کی بھی عجیب خصوصیات ہوگی کہ آدمی جس طرف اشارہ کرے گا نہر اس طرف بہنا شروع ہو جائے گی، اور جس ڈیزائن کے ساتھ وہ بہانا چاہے گا اسی ڈیزائن میں وہ بہتی رہے گی۔ وہ اس کو پھول کے ڈیزائن میں بہانا چاہے تو پھول کے ڈیزائن کے ساتھ بہے گی۔ وہ اسے جس انداز میں اس کو بہنے کا اشارہ کرے گا اس کے دل میں آئے گا، وہ نہریں اسی انداز سے بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں جو تخت ہوں گے ان پر سونے کا کام ہوگا۔ آج دنیا میں آدمی ہم دیکھتے ہیں بادشاہوں کی تاریخ کو، اور آج بھی جو لوگ بہت زیادہ مالدار ہیں ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کبھی اپنے سونے کے پلنگ کو سونے سے مرصع کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی اپنے جہاز کے ٹوائلٹ کو سونے کا بناتے ہیں۔ تو مختلف سونے کو مختلف چیزوں کے لیے استعمال کر کے وہ اس دنیا میں جنت کا مزہ پانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی نعمتیں بھی باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ اگر تم حقیقی جنت کا مزہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو جنت والے اعمال کرو، اس مبارک مہینے میں جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور کھلے ہوئے دروازوں کا اپنے آپ کو مستحق بنا لو، تو پھر تم حقیقت میں جو جنت ہے اس کے مزوں کو حاصل کر سکو گے۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہیں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی جنت کی جو باتیں ہیں اور جنت کی جو تفصیلات ہیں وہ کل کی نشست میں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو وہ لازوال جنت جس کے لیے ہم صبح شام کوششیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ جنت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہم اس جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اب کچھ سوالات ہیں تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اگر کسی نے سجدہ تلاوت کیا اور اس سجدے میں اس نے تسبیح نہیں پڑھی تو کیا سجدہ ادا ہو جاتا ہے؟ سجدہ تسبیح پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں، سجدہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دینے کو کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ ہاں اس میں جو تسبیح ہے یہ تو بس مستحب ہے، بہتر ہے کہ آپ تسبیح پڑھ لیں،
باقی اگر کوئی تسبیح نہ پڑھے اور صرف سجدہ بھی کر لے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ محمد اشفاق صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اشراق اور چاشت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ اشراق کا جو وقت ہے وہ جیسے ہی سورج طلوع ہو کر ایک 10 منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد سے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً 8-9 بجے تک آپ جو نماز پڑھیں گے اسے اشراق کہتے ہیں، اور 10 بجے کے بعد اب جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو چاشت کہتے ہیں۔ پیغام انسانیت جو میڈیا ہے ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ اگر گھر میں سارے مرد حضرات رہتے ہیں مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی کام پر نہیں جا پا رہا ہے تو اگر کوئی راشن لا کر دے تو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں تو بہت سارے وہ لوگ جو محنت کر کے اپنے کھانے کا نظم کیا کرتے تھے اور ان کی عزت نفس اس کو برداشت نہیں کرتی تھی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور کسی کی دی ہوئی چیز کو لیں، لیکن لاک ڈاؤن نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ اب آدمی مجبور ہو گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی راشن کٹس لا کر دیتا ہے اور آپ واقعی ضرورت مند ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے سامان، آپ بالکل لے سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے بہت کچھ، اور آپ خود بھی دوسروں کی مدد کرنے کے لائق اور قابل ہیں، تو اور کوئی آپ کو لا کر دے رہا ہو تو اسے محبت کے ساتھ آپ مستحق تک پہنچا دیں کہ بھی فلاں صاحب کو لے جا کر دے دیجئے، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر 2 بجے سے 3 بجے تک یہ پروگرام ہوگا، اور اس میں آج کا جو باقی مضمون ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یا رب یا رب یا رب، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ، آپ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح اس جنت کے مستحق بن جائیں۔ اے اللہ، آپ نے تو سارے انتظامات فرما دیے۔ آپ 1 سال پہلے سے اس مبارک مہینے کے استقبال میں آپ نے جنت کو سجانا شروع کیا، اور جیسے ہی یہ مہینہ آیا تو آپ نے اس مزین اور آراستہ اور پیراستہ کی ہوئی جنت کے دروازے کھول دیے، اور بندوں کو کہا کہ دروازے کھل چکے ہیں۔ اب شوق دلا دیا کہ تم اس میں جانے کی تیاری کر لو، کچھ کوشش کر لو، میں تمہیں اس کے بدلے جنت دے دوں گا۔ اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں آپ نے یقیناً جنت کے دروازے کھول دیے، لیکن جنت میں جانے کے لیے جیسے روزوں کی ضرورت ہے، اے اللہ ہم اس سے محروم ہیں۔ اے اللہ، ایسے بہترین روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس جنت میں جانے کے لیے اے اللہ جس قسم کے اعمال کی ضرورت ہے اور جس قسم کے جذبوں کی ضرورت ہے اور جیسا صاف ستھرا اپنے کو بنانے کی ضرورت ہے، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم ویسے نہیں بن سکے۔ اے اللہ، رمضان کے تقریباً 10 دن گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اے اللہ اس 10 دنوں میں ہمیں جس انداز سے آپ کو پانے کی، آپ کی رضا کو حاصل کرنے کی اور جنت کو اے اللہ جنت کا اپنے کو مستحق بنانے کے لیے جس انداز سے عبادت اور محنت اور جستجو کرنی چاہیے، اے اللہ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پائے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ انہی ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما کر اللہ جنت دے دیجئے۔
جس جنت کے دروازوں کو آپ نے کھول دیا ہے اس رمضان مبارک مہینے میں، اے اللہ یہ جنت کے دروازے ہمارے حق میں آپ ہمیشہ کے لیے کھول دیجئے، اے اللہ کبھی وہ ہمارے حق میں بند نہ ہوں، اے اللہ جن جہنم کے دروازوں کو آپ نے بند فرما دیا ہے اے اللہ ہمیشہ کے لیے ہمارے حق میں ان کو بند فرما دیجئے، اے اللہ اس مبارک مہینے میں ایسی کچھ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ کی جنت بنائی ہوئی جنت کو پانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ نیک بنا دیجئے، اے اللہ بننا چاہتے ہیں بنا دیجئے، اے اللہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں دے دیجئے، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اے اللہ آپ بچانے کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ بہتر زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ آئندہ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ اس لاک ڈاؤن میں اے اللہ بہت سے انسان پریشان ہیں، اے اللہ کچھ تو وہ ہیں جن کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے نہ روزے اور افطار اور سحر کے لیے ان کے پاس انتظام ہے، اے اللہ کچھ دردمند اور صاحب خیر اے اللہ مستحقین تک سامان پہنچانے کی کوشش میں بھی مصروف ہیں، لیکن اے اللہ کتنے ہی وہ عزت دار گھرانے ہوں گے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے ہیں اور ان تک کسی کی رسائی بھی نہیں ہوتی ہے، اے اللہ ایسے تمام لوگوں کا آپ غیب سے انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ان تک اے اللہ آپ کی اس مبارک مہینے میں اپنی نعمتوں کو پہنچا دیجئے، اے اللہ ایسے سب لوگوں کی پریشانیوں کو آپ دور فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مصیبت میں مبتلا ہیں مصیبتوں سے انہیں رہائی نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں اے اللہ اس مبارک مہینے میں جب جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں اے اللہ آپ ان کے حق میں جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیجئے، ہمیشہ کے لیے انہیں عذاب سے چھٹکارا نصیب فرمائیے، اور اے اللہ جنت کی ہواؤں کو ان کی قبروں میں اے اللہ آپ چلا دیجئے، جنت کی کھڑکیوں کو ان کی قبروں میں کھول دیجئے، اے اللہ انہیں جنت کا مستحق بنا دیجئے، اے اللہ اس مبارک مہینے میں ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔